پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیشین گوئی کے بارے میں۔ عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضگی میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوگی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوگی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرف ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوگی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ اس حدیث میں دو پیشین گوئی مذکور ہے۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خام خواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشین گوئی عورتوں کے حق میں ہے۔ ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوگی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے، چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہے جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہے۔ جیسا کہ یورپ اور ایشیا میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیص ہوتی ہے، آستین موڑھے سے صرف 2-4 انچ ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہے اور سر بھی دوپٹے سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو توبہ نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود ان کی طرف مائل ہوگی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کرے گی کہ اپنے سروں کو یعنی دوپٹے سے خالی ہوں گے مٹکا مٹکا کر چلے گی۔ جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتاری کے وقت زمین کی جانب جھکا ہوا رہتا ہے، اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا ہے کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کرے گی۔ پھر فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گی۔ شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اور ہماری نسلوں کو ان برائیوں سے بچائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔